بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو دشمن سے تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں وہ عمل بتائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح و شام اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ مومن کی طاقت ہے۔ اور دیکھیں، دعا ایسی چیز ہے کہ انسان ہے اگر کسی دوسرے انسان سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے، وہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ فلاں شخص مجھے کوئی فلاں چیز مجھے دے دے، بار بار اس سے مانگتا ہے، تو بعض اوقات جس سے چیز مانگی جاتی ہے وہ شخص اکتا جاتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے، دینے والا اکتا جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا پروردگار وہ ہے کہ جس سے انسان نہ مانگے تب میرا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو بندہ دعا کرتا ہے ان مقامات پر یا ان اوقات میں، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں، بہت سے ایسے مقام ہیں، اوقات ہیں، جیسے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مرغ کی آواز سن کے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑ جائے تو انسان دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جہاد کے وقت سجدے کی حالت میں، اس طرح بہت سے ایسے مقامات ہیں، اوقات ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہے اوقات اور مقامات کی بات۔ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن آج جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 ایسے لوگ کہ جب وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ ان میں پہلا مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مظلوم جب تک ظالم سے اپنا انتقام نہیں لے لیتا ہے تب تک یہ دعا جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرا شخص جو حج کرنے گیا ہے، حاجی ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر نہیں آ جائے گا اللہ رب العزت سے جو دعا کرے گا میرا پروردگار اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا شخص جو جہاد کے لیے گیا ہے، مجاہد ہے، جب تک وہ جہاد سے فارغ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ اللہ رب العزت سے جو دعا کرے گا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ چوتھا شخص جو بیمار ہے، ایسا شخص بیماری کی حالت میں جب تک صحت یاب نہیں ہوگا اللہ سے جب مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرمائیں گے۔ اور 5واں جو شخص ہے وہ شخص وہ مسلمان بھائی جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں جو بھائی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں ان اوقات میں اگر یا ہم ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں، جیسے کوئی بندہ بیمار ہو چکا ہے یا مظلوم ہے یا وہ الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کرنے گیا ہوا ہے یا وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے یا وہ بیمار ہے، تو ان اوقات میں اس لمحے میں ایسا شخص جب اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔